علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں؟ ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کم وقت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی؟ آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, تو جو حقیقت میں مسکین ہو, غربت میں ہو, اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے غریبوں والا, اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟ بھائی صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے, شارٹ. اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے, تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا, کہیں سخاوت پہ تقریریں سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا, مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا, تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف, اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا, آپ بلکہ صبح بھی نہیں, بیان سن کے آپ گھر گئے, گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے, برتن کچن سارا خالی کیا. ایک مٹی کا پیالہ, وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا, صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن, وہاں سے ایک وہ بھی زکوٰۃ کا کہہ کے لے لیے اس سے, یا چلو پیسے دے کے لے لیے, وہ رکھا آپ نے. اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو, اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس؟ کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ, تو اسی پہ گزارا اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا, سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے وہ. تو آپ چلے تھے بہت اونچے مقام کے لیے, اور کیا بن رہے ہیں بچے آپ کے؟ چور ڈاکو. کیا ابا نے تو کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے, اب یہی فی الحال ہے کہ بندوق لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں, ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. کچھ تو ہوگا, ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے؟ دال ہے, گوشت ہے, کھچڑی ہے, دال چاول ہے, مچھلی ہے, کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, اتنا سا بچائے, یہ بچائے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے, میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے؟ بھائی میرا تو ظرف نہیں ہے, حقیقت بتاؤں, میں بھوک میں گھر جاؤں اور گھر میں غربت کی یہ حالت چل رہی ہو کہ دیکھیں کچھ ہے تو کھا لیں گے, نہیں ہے تو صبر کریں گے, بھوکے رہیں گے رات تک یا صبح تک. اللہ نے جب دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتاؤ, میں گھر جاؤں, بھوک لگ رہی ہو اور غربت کا عالم ہو, ریوو آپ کے تانوں سے بیزار ہو کے میں نے بیچ دی, صحیح ہے نا؟ سارے جو بھی اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے وہ سب میں نے آپ کے کہنے پہ آ کے آگ لگا دی.
نہیں جی لوگ کہتے ہیں نبی والی زندگی کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں گھر گیا, پنکھا چل نہیں رہا ہے کیونکہ بجلی کے بل دیا نہیں جا رہا, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, بچے بھی آپ کو پتا ہے سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا خیال ہے, سب کو نکال لیا. اب میں اس سچویشن میں گھر گیا, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ابا سارا زور پیدا کرنے پہ لگا دیا. اسلام میں صرف پیدا کرنے کے فضائل ہیں کیا ابا؟ بچوں کے لیے کھلانے اور کمانے کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سارا زور آدھا اسلام فالو کیا ابا. اتنے میں کہیں سے کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی نہاری بھیج دیں یا کوئی سرید بنا کے بھیج دیں کہ یار مفتی صاحب کے گھر میں سنا ہے بڑے فاقے چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے یعنی فاقے چل رہے ہیں تو چلو یار, ویسے اللہ کا فضل ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اس طرح کی رپورٹ اب تک ملی نہیں ہے مجھے. خیر بھیج دیا. اب مجھے ایک امید ہوئی, تھوڑی سی خوشبو آئی, یار میں بھی بھوک سے بلک رہا ہوں, بچے بھی بلک رہے ہیں. اور میں گھر آیا اور بیگم نے کہا وہ میں نے دوسرے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیج دیا تھا, 2 بوٹیاں بچی ہیں. تو میرا تو ظرف نہیں ہے میرے بھائی, میں بیگم سے بولوں گا اب تیری بھی صرف 2 بوٹیاں ہی بچیں گی. کیا خیال ہے؟ یا تو میری 2 بوٹیاں بچیں گی یا تیری. ایسا ہوگا کہ نہیں ہو بھائی؟ اتنے نیک ہم نہیں ہیں, بتا کے ہیں کہ نہیں ہم نیک, لہذا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہ رکھو. ہم نارمل آپ کی طرح کے انسان ہیں, جتنا شریعت نے کہا بس اس حدود کا خیال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ کی امیدیں مت لگاؤ, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں. اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. نہ ہماری وہ صحتیں ہیں میرے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے ہم اتنے فاقوں میں گزارا کر سکتے ہیں جو نبی نے کیا؟ تو جمعے کا بیان جب تک 2 پراٹھے ہمارے پیٹ میں نہ اتنے سے تو بیان نہیں ہوتا. جس دن میں جمعے کو روزہ رکھ لوں تو بیان سے پتا چل, مجھے خود ہوتا ہے کہ آج بیان نہیں ہو رہا مجھ سے. تو ہمارے تو پیٹ میں 2 انڈے 2 پراٹھے دھڑام سے گریں گے. ڈبل روٹی پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. پراٹھے کا بھاری نوالا صبح پیٹ میں گرے, آواز آئے گرنے کی, پراٹھا ہے, نقصان دہ ہے, کھانا نہیں, لیکن بہرحال اس کا بھاری نوالا. ہم چائنیز کی طرح نہیں ہے. چائنیز کے کھانے ہم جیپنیز کے ہم نے دیکھے, آدمی کہتا ہے اللہ بس دشمنوں کو ہی کھلائے یہ کھانا. یہاں سے تھوڑے سے گھاس پھوس کھا لی, یہاں سے مچھلی فش کے ایک بوائل فش کا 1 پیس, یہاں سے ان کے عجیب سے کھانے ہوتے ہیں, 1 پیس فش کا وہ بھی 1 اور آدھا, اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا تم کھاؤ آدھا میں. بہت ہی نپی تلی سی ڈائٹ ان کی. ہم تو میرے بھائی جب تک پیٹ میں روٹی کا بھاری نوالا نہ گرے, صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. میں صحت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی عادت کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کیا کھانا چاہیے. جب تک بھاری بھرکم, ہمارے ایک پٹھان دوست KPK سے آئے جامعۃ الرشید میں, تو اجتماع چل رہا تھا, ان کو دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول, دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول. ان کا 2 دن کے بعد میٹر گھوم گیا. میرا شاگرد بھی تھا, وہ کہتا ہے استاد جی پٹھان ہے, ہم کو اتنا موٹا روٹی کا نوالا جب تک نہیں ملے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. روٹی کا بھاری بھرکم, مجھے چپاتی بھی نہیں چاہیے. کہہ رہی ہیں جو آپ لوگ کے گھروں میں چپاتی بنتی ہے نا, یہ نہیں, روٹی کا بھاری بھرکم نوالا چاہیے, نوالا بھاری بھرکم. تو مدرسے والوں سے بولو ہم کو روٹی دو روٹی. تو اس کے الفاظ ہیں کہ روٹی کا بھاری نوالا پیٹ میں اترے گا تو لگے گا کہ پٹھان کے پیٹ میں کچھ گیا ہے. کہہ رہے یہ چاولوں سے یہ گائے بکری کو کھلاؤ, مرغیوں کو کھلاؤ. تو میں نے جا کے پیغام پہنچایا, میں نے کہا بھائی KPK کے طلبہ کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پھر شکر ہے انہوں نے روٹی شروع کی. تو حقیقت ہے ہمارا بھی ایسا ہی ہے. روٹی اگر گندم کی ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان دہ ہے تو جو کی کھا لو, لیکن روٹی کے بغیر تھوڑی گزارا ہے. کچھ لوگوں نے تو روٹی کی اتنی مخالفت شروع کر دی ہے کیٹو ڈائٹ کے نام سے, وہ بھی تھوڑا غلو مبالغہ معلوم ہوتا ہے. خیر میری فیلڈ نہیں, آپ وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو بھائی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 ٹائم کھانا نہیں کھا رہے. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور, میں کتنا ابھی یہ دیکھو آپ, اس سے زیادہ میرے پاس باریک ہونے کی مزید اسپیس, اب غائب ہی ہوں گا اگر مزید باریک ہوا. اب میں غائب ہونا شروع ہو جاؤں گا اگر میں مزید باریک ہوا, اس کے بعد ختم.
کل بھی ایک صاحب ملے جو بہت ہی باریک تھے, بہت باریک یار. میں نے ان سے کہا آپ کچھ ویٹ بڑھاؤ. میں نے کہا اب آپ کے پاس مزید باریک ہونے کی اسپیس اب غائب ہی ہو گئے. آپ صرف ایک تصور آئے گا, شلوار پجامہ چلتا ہوا آ رہا ہے, ہم کہیں گے کسی زمانے میں اس کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے, اب سے صرف شلوار اور کرتا اور پجامہ رہ گیا ہے. بہت باریک تھے, کبھی آپ کو دکھاؤں گا آپ بولو گے مفتی صاحب بالکل صحیح نقشہ کھینچت. اور وہ باریک بھی کیوں ہوئے ہیں, یہ میں بولوں گا کہ کیوں ہوئے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر یہ مناسب نہیں ہے. خوشبو لگا کہ اکیلے میں آئے تو بتاؤں گا. کچھ ٹاپک ملک کے ایسے چل رہے ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ پڑ گئے. اب سیاست میں وہ کس کو فیور کر رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو, لیکن ان کے باریک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں نا, JUI, PTI, شہباز شریف, اسٹیبلشمنٹ, تو وہ اتنا زیادہ وہ ایسا تو فلانا ایسا, تو پھر بالآخر گھوم پھر کے امام مہدی اور دجال آنے والا ہے بس. تو وہ نا یہ ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے اور یہ خبریں سن سن کے ڈپریشن میں جا کے کیا ہو گئے. میں نے کہا بھائی اپنی صحت کا خیال کرو اللہ کے بندے, آپ کے سوچنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں نہ, تو اگر ہم اپنا ہی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں تو ملک کے ٹھیک ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو ایسا زیادہ ڈپریشن میں نے کہا چھوڑ دو, میڈیا دیکھنا چھوڑ دو, سوشل میڈیا پہ آنا چھوڑ دو, صحتیں برباد ہو گئی بھائی. اچھا خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف, تو ہماری تو بھائی صحتیں بھی ایسی نہیں ہیں. نمبر 2, اگر ہم افورڈ کر بھی لیں تو گھر والے وہ توکل نہیں کریں گے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوں گے, طلاقیں ہوں گی, بچے باغی ہوں گے. تو ہمارے نبی کا تو گھرانہ بھی سید تھا بھائی, ان میں سب میں توکل تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی خدمت میں آئیں کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گئے ہیں, کھڈے, کوئی ملازم دے دیں, کوئی غلام دے دیں, کوئی باندی دے دیں, خدمت کرے. آپ نے فرمایا غلام اور باندی سے اچھا تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ضرور. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. مطلب غلام باندی نہیں ملے گا, کوئی خادم گھر میں نہیں. اپنی بیٹی کے لیے یہ توکل, تو بیٹی بھی اللہ پہ اعتماد والی تھی, چلی گئی. داماد بھی اللہ پہ اعتماد والے, سیدنا علی, وہ بھی خاموش. تو ایسا گھرانہ بھائی اگر کسی کو ہو, ہمارا تو سسرال اس ٹائپ کا نہیں ہے, اور ہم جن کے سسرال ہیں ہم بھی ایسے نہیں ہیں بھائی. اگر ہماری بچی کے لیے کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی خادم نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ہاتھوں میں گڈھے پڑ جائیں تو ہم برداشت کر لیں گے, آپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا برداشت. تو اس لیے جو جتنا افورڈ کر سکتے ہو نا. وہ ایک مزاحیہ کلپ نظر سے گزرا, ایک آدمی کو عادت پڑ گئی تھی دوسری کی بیویوں کو اپنی بیوی بھولے سے کہتا تھا اور گھر میں گھس جاتا تھا, تو کئی دفعہ پٹا. تو اور سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تاکہ پٹوں نہ تو بتا سکوں کہ بھائی مجھے بھولنے کی کیا ہے بیماری. تو کسی نے کہا کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. یہ جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. خود اگر شراب پیو, اس کے واقع نہ ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے. جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اچھا جب میں نے جبری طلاق کی بات کی نا کہ زبان سے 2 جبری طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جو میرے پورے دلائل نہیں آدھے دلائل دے کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں مختلف قسم کی سرکاروں سے. تو یہ خیانت ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہو اس کا میرے کلپ میں جواب موجود ہے. میں نے کہا نا جبری طلاق, کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے, زبان سے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب کفریہ جملہ ہم جبر میں زبان سے کہتے ہیں, کوئی ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہو, تو کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو گن پوائنٹ پہ کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, تو طلاق تو کافر ہونے سے ہلکی چیز ہے نا بھائی. کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کفریہ جملہ نکلوائے تو اسلام کہتا ہے آپ کافر نہیں ہوگے, کیونکہ جان بچانے کے لیے آپ نے زبان سے جملہ کفریہ کہا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کافر نہیں ہوتا جبرن, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے, تو جبرن وہ طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا ایک ایک چیز کا.
تو جواب دینے والوں نے کہا کہ مفتی صاحب غلط قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب قیاس تو آپ کر رہے ہو, آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو طلاق کو. یعنی ایک مینٹلٹی دیکھو, جو قیاس کر رہا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم قیاس کر رہے ہیں, حالانکہ ہم قیاس تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو قیاس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہاں قیاس بنتا نہیں ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے. جب زبان سے گن پوائنٹ پہ انسان کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو دل سے راضی نہیں ہے, لہذا کافر نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کا تعلق کس سے ہے؟ دل. زبان تو ایک عکاسی کرتی ہے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت. تو مذاق میں جب انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے دل سے دے رہا ہوتا ہے, تو علت اس کی یہی ہے مذاق میں طلاق دینے کی کہ دل سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جبر میں بھی یہی ہے, دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے ورڈنگ کر رہا ہے, لہذا ڈیورس واقع ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو قیاس آپ کر رہے ہو بھائی, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو جو بالکل الگ چیز ہے. قیاس خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں. ہم تو قیاس نہیں کر رہے, ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں. اور وہ والی حدیث, ایک صحابیہ جو تھی اپنے شوہر کے سینے پہ سوار ہو کے چھورا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ طلاق دو, انہوں نے دے دی ڈیورس. تو جب نبی کے پاس یہ کیس آیا, آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ضعیف ہو جائے گی, تو سند کی پوری بحث میرے فتوے میں موجود ہے. بہرحال آپ بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے, تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. اور یہ بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ثلاث جدہن جد اور ہزلہن جد والی حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طلاق کا تعلق دل کی نیت سے نہیں ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن جب کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو زبان سے, تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو طلاق ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو اس میں شریعت نے بیوی کے قصور ہونے وار ہونے یا نہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں رکھا. تو آپ تو قیاس در قیاس کرتے چلے جا رہے ہو. نصوص جو شریعت کی نصوص ہیں ان کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہے. یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس طرح, تو پھر جو چاہے جس کو چاہے طلاقیں نکلواتا چلا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے ہیں, جو چاہے جس کو چاہے کیوں نکلوائے گا بھائی؟ یہ کام تو ڈاکو لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکو جان سے بھی مار دیتے ہیں, ڈاکو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں, ڈاکو طلاق بھی دلوا دیتے ہیں. تو جب باقی ڈاکوؤں کے سارے ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دے دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. شریعت میں جبرن جو کام کروائے جاتے ہیں نا, ان میں آخرت کے لحاظ سے گناہ معاف ہوتا ہے, دنیا کے حکام جاری ہوتے ہیں. آپ کے گن پوائنٹ رکھا کہ سامنے والے کو قتل کر دو, آپ کے لیے قتل حلال ہے؟ بولو. اگر آپ مار دو گے تو دیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے میں مجبور تھا. دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا, اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو, ایک روٹی مجھے تو ایک خود کھاؤ. آپ خود کھائیں گے روٹی, گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. یہ جان بچانا پہلے فرض ہے, چوری ہلکا جرم ہے, شریعت کہتی ہے جان بچاؤ, لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی. شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی, لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی, اور ڈاکو کو سزا ملے گی, اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں, کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے, شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں خلا عدالتیں, تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں؟ تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں. اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں, مرد ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے عورت کو, اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی, کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی, اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر, وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے.
لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے, اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کی طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے, اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے, غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا جبری طلاق کا, کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی, 3 طلاقیں, صرف ایک کیس آیا پوری زندگی. ہم تو مفتی ہیں نا, یعنی مسائل بتاتے ہیں BCO, لیکن درجنوں کیس ایسے آئے ہیں جہاں زبردستی طلاق نکلوائی گئی کیونکہ شوہر عورت پہ ظلم کر رہا تھا. خاص طور پر جب نکاح نامے کے ڈاکومنٹس ہی نہ بنے ہوں تو عدالت خلا کا کیس لے گی ہی نہیں. وہاں کیا کرو گے آپ؟ کتنے کیسز ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, نکاح نامہ شوہر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب شوہر نے جب نکاح نامہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا بیوی کا بھی, تو بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے, بیوی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ تو کہے گی نکاح نامہ لاؤ, نکاح نامہ عورت کے پاس ہے ہی نہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں, تو ابھی بھی نکاح کی رجسٹریشن ہوتی نہیں ہے, ان کا تو کورٹ سنتی نہیں ہے ان کو. ایسی صورت میں بھائی فقہ حنفی میں حل ہے, اور کسی کے پاس, اور یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے. ایسی صورت میں یہی ہے کہ چترول لگاؤ اور زبان سے طلاق نکلواؤ, جان چھڑواؤ اس کی. اور ہم نے چترول سے بھی دیکھے ہیں واقعات کہ ظلم کر رہا ہے, نہیں چھوڑ رہا تو تیرا باپ بھی چھوڑے گا. صحیح ہے نا. ابھی ریسنٹلی 4 دن پہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی, لڑکی ڈاکٹر تھی, بہت ایجوکیٹڈ تھی, دھوکے سے شادی کر لی. اب 2 بچے پیدا کر کے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ نان نفقہ دے رہا ہے. اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تو پکڑائی میں بھی نہیں آ رہا, نکاح نامہ بھی غائب کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے, وہ کچھ لوگوں کا میں تھوڑی نام بتاؤں گا. تو اس بندے کو بلایا گیا, اس کو الحمدللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اور اس سے طلاق نکلوائی, اس لڑکی کی جان چھوٹی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو تبھی ہم کہتے ہیں خوشبو لگا کے آیا کرو, فیس بک اور یوٹیوب پہ کلپ بازی چھوڑ دو, یا تو ہمیں خوشبو لگا کے آنے دو یا آپ خوشبو لگا کے آ جاؤ. تو سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کلپ بازیوں سے. یہاں سے آپ ادھورا کلپ چلا کے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیتے ہو, لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ویل ڈن, کیا جواب دیا؟ بھائی صاحب جواب نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامے بازی کی ہے, اور قیاس آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, تو اسی طرح شراب جب کوئی پیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کم وقت, تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاقیں دیتا ہے نا, بہن کو طلاقیں دیتا. شراب پینا بھی شریعت میں قابل معافی نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے متاثر ہیں. شراب پی کے اگر کوئی کسی بندے کو قتل کر دے تو شرابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل تو قصاص ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے, لیکن یہاں شریعت کہتی ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا. قاتل اگر یہ کہتا نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو شریعت قاتل کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے تیرا دماغ شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا نا, پینے سے پہلے تو کام کر رہا تھا, کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب قتل معاف نہیں ہے تو طلاق کیسے معاف ہو گئی؟ طلاق قتل سے کم درجے کی چیز ہے. تو یہاں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت جاندار شاندار ہے کہ قتل معاف نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اگر خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی. کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ غلط ہے. شرابیوں کمبختوں کا اتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بہن کو طلاق دینی ہے, ماں کو دینی بھی, ہمیشہ کمبخت بیوی کو ہی دیں گے طلاق, کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے واقع ہو جاتی ہے. اور خواتین جب کہتی ہیں نا, روتی بھی آتی ہے میرے شوہر نے تو پی رکھی تھی تو مجھے ڈیورس دے دی, تو میں تو ہائے میرے بچے, ہائے میں یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہو گئی, کہہ رہے میرا کیا قصور ہے, پی اس نے تھی, سزا ہم کو مل رہی ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ کو سزا نہیں مل رہی, آپ کو شریعت فیور دے رہی ہے. جو کمبخت نشہ کر کے 3 طلاقیں دے سکتا ہے وہ بیوی کو 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے. جان سستے میں چھوٹ گئی آپ کی. کل وہ چاقو بھی مار سکتا تھا, بچوں کا گلا دی. شراب پی کے دیکھتے نہیں کیا یورپ امریکہ میں جہاں قانون کی اتنی بالادستی ہے, پورے ناپا جاتا ہے. ہم جو وہاں کسی یورپ کے کنٹری میں تھے, گاڑی جیسی رکی ایک بندہ آ گیا نا ناپنے, کوئی آلہ لے کے. خیر ہمیں داڑیاں ٹوپیوں میں دیکھا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پیوی,
تو کہہ رہا ہے اس کو جب شکل سے اندازہ ہو گیا پینے والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے تو نکل لیا. کہہ رہی ہمیں سہولت ہے کہ ہمیں عام طور پہ جو مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا ورنہ گوروں کو چیک کرتے ہیں. تو اتنی چیکنگ کے بعد بھی ایسے خطرناک حادثات ہوتے ہیں پینے کے بعد کہ آپ کی سوچ. تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں پی کے دے دی نا یہ اچھا ہو گیا, جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کر لو, ورنہ کل 3 چاقو مار دیتا. ایسے واقعات ہیں, اپنے کزن کو گولی مار دی شراب پی کے, دشمنیاں چلی ہیں.